آپ کی اچیومنٹس کیا رہی ہیں؟ مثلا آپ کی عمر اس وقت 28 سال ہے، مثلا فرض کیجئے 58 سال ہے، ممکن ہے 78 سال ہے، آپ یہ لکھیے میری اچیومنٹس کیا ہیں. مثلا ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں میرے 4 لڑکے ہیں، 4 بچے ہیں میرے، ان چاروں میں سے مثلا ایک یہاں پر ہے، ایک یہاں پر ہے، ایک یہاں پر ہے، اچھی اور صالح اولاد، یہ ایک اچیومنٹ ہے. صالح اولاد ایک اچیومنٹ ہے. یہ میں نے اچیومنٹ لکھی اپنی، 4 صالح بچے مثال کے طور پر. اس کے بعد آگے لکھوں اللہ کے نزدیک ایویلویشن. اس اچیومنٹ کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے؟ مثلا میں نے لکھا میرے 4 بچے ہیں، چاروں منسٹر ہیں، آگے لکھیں اللہ کے نزدیک ایویلویشن، اس پہ کراس لگا دیجیے گا، نیل ہے. منسٹر ہونا اللہ کے نزدیک کچھ نہیں. پرائم منسٹر بناؤ، پریزیڈنٹ بناؤ، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں یہ لکھو 4 صالح بچے، اب ایویلویشن میں ہاں اچھا ہے، یہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. مثلا میں لکھوں میرا ماسٹرز کمپیوٹر سائنسز کے اندر ہے، اللہ کے نزدیک ایویلویشن. صرف اس کو دیکھوں تو کچھ نہیں. صحیح. ہاں اب آپ یوں لکھیں مثلا ماسٹر، مثلا MCS میں نے کیا، ماسٹر کمپیوٹر سائنس میں کیا، اور مثلا 20 بچوں کو ان کی تعلیم میں مدد دی ہے. ہاں یہ اچھی اچیومنٹ، یہ اچیومنٹ ہے. صحیح. اچھا اب ایویلویشن میں ایک اور مشکل بھی ہے. 20 بچوں کو مدد دی ہے تعلیم کے اندر، آپ لکھیں اچھا ہے، آخر میں لکھیں خلوص یا عدم خلوص. اپنی ایویلویشن میں دیکھ لیں کیا یہ کام خلوص سے رہا ہے. اس کے اوپر 4 جگہ کہہ تو نہیں چکا ہوں، 4 جگہ لوگوں کے سامنے شوبازی تو نہیں کر چکا ہوں. اگر کر چکا ہوں تو پھر میرا خیال میں اس کو مٹا دیجیے گا، کیونکہ اس میں کچھ بچا نہیں ہوگا. اس اچیومنٹ میں سے کچھ نہیں بچا ہوگا، چونکہ خدا متعال نے خود کہا ہے قرآن کریم میں کہ بعض لوگ مثال کے طور پر اپنا کام کرتے ہیں تو ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے وہ کچھ بن رہے ہوتے ہیں اور جب نزدیک پہنچنے لگتے ہیں تو ادھیڑ دیتے ہیں. بنتے ہیں ادھیڑتے ہیں، بنتے ہیں ادھیڑتے ہیں. اللہ کے رسول معراج پہ تشریف لے گئے، ایک موقع پہ ایک باغ کو دیکھا جو بہت گھنا خوبصورت باغ تھا، اچانک آگ لگ گئی. پوچھے یہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے اعمال، کرتے ہیں آگ لگا دیتے ہیں، کرتے ہیں آگ لگا دیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. تو اب چلیے یہ ایک کام ہو گیا. صحیح. ہمارے بعض دوست احباب کہتے ہیں کہ تم جو ٹیچنگ کا دور تھا نا، تمہاری اس کی چند برائیاں باقی رہ گئی ہیں. ان میں سے ایک برائی یہ ہے کہ ہوم ورک دیتے رہتے ہو. یہ ایک ہوم ورک ہے کہ بھئی آپ جائیں اپنی ذات کی ایویلویشن کر لیجئے، اور اپنی ذات کی ایویلویشن کے ذریعے سے کسی طریقے سے اپنے آپ کو دھوکے سے باہر نکالنا. ہمیں کچھ دھوکے ہو رہے ہیں. اچھا اگر مجھ سے کوئی یہ کہنا کہ بھئی یہ کیوں سوء ظن کر رہے ہو کہ لوگوں کو دھوکے ہو رہے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں نہیں، سوء ظن تو نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں کہنا چاہتا کسی کو دھوکا ہوا ہے. لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، چیزیں امپروو نہیں ہو رہی، امپروو نہیں ہو رہی. جو محبت، وحدت، یکجہتی ہمیں دیکھنی تھی وہ نہیں مل رہی. جو تعمیر، ترقی، معنویت دیکھنی تھی وہ بھی نہیں مل رہی. ان سب کو دیکھتے ہوئے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. اب ہمارا جیسا آدمی 2 راستے کر سکتا ہے، یا تو یہ کہ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے، ہونے دو گے تو پھر آج جس جگہ پہ کل اس سے بدتر پہ ہوں گے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ بھائی جرأت کر کے یہ کہہ دیں کہ بھائی کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، اس کو صحیح کرنا پڑے گا، اور صحیح کرنے کے لیے جب بھی کریں دیر نہیں ہے، لیکن اتنا دیر نہ کریں کہ پھر واپسی کا راستہ ہی بند ہو جائے. تو ایک کام یہ ہو گیا، ایویلویشن کر لیں اپنی ذات کے اندر سے. اچھا اب اس ایویلویشن کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد ایک سادہ سا کام کر لیں. میں اس کو معمولاً ماہ رمضان میں اپنے دوستوں سے اپنے لیے عرض کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ ایک برائی سے لڑ لیں، ایک اچھائی کا اضافہ کر لیں. 1 مہینے تک، 2 مہینے تک، 3 مہینے تک یہی کرتے رہیں. ایک برائی لے لیں اپنے وجود کے اندر کہ بھائی یہ اچھی چیز نہیں. 3 مہینے تک، 4 مہینے تک اس سے لڑیں، ایک برائی ختم کر لیں. ایک اچھائی اپنی اٹھائیں کہ بھائی یہ ایک اچھائی تھی جو میرے اندر ہونی چاہیے تھی اور نہیں ہے، اس کو اضافہ کر لیں. کیا ہوگا اس سے؟ اس سے ہوگا ہم ایک قدم اور نزدیک آئیں گے اللہ اور اہل بیت کی طرف. اچھائیاں ساری ان کی میراث ہیں.
برائیاں ساری ان کے دشمنوں کی میراث ہے. اگر ایک اچھائی کا اضافہ کریں گے اس خاندان سے نزدیک ہوں گے, ایک برائی ختم کریں گے ان کے دشمنوں سے دور ہو جائیں گے. یہ کام کرنا چاہیے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اچھا, بس 2 باتیں ہو گئی اب تک. اچھا, مجھے ریپیٹ بھی کر لینا چاہیے. ریپیٹ کیوں کرنا چاہیے بار بار؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا حافظہ بہت اچھا نہیں ہوتا ہے. میں اس بات کو بہت زیادہ عرض کرتا ہوں. اسٹیٹسٹکس ثابت کرتے ہیں کہ انسان 1 گھنٹے کے اندر جو بات سنتا ہے 20 منٹ کے بعد 80% بھلا دیتا ہے. آپ نے ابھی ایک ختم کرنی ہے ہم نے مجلس 7:30 بجے. 7:50 پر 80% آپ کے دماغ سے نکل چکا ہوگا. صحیح. تو مجھے ہوشیاری دکھانی پڑے گی کہ وہ جو 80% جائے وہ جائے, جو چلا بھی جائے تو نقصان نہ ہو, اور جو 20% بچے وہ بچے جو میں چاہتا ہوں کہ بچ جائے, کہیں وہ بھی ساتھ سے نہ نکل جائے, تو پھر کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. بس ایک کام, ایک اسائنمنٹ جو مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ پیپر پر نہیں کریں گے, مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں ہمارے لوگ پیپر سنبھالنے کے عادی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی مجھے پتا ہے کہ ہر مجلس کے اندر, محفل کے اندر کچھ ہوتے ہیں جو کر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. جو لوگ پیپر پہ نہیں بھی کریں, کم سے کم ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں خاموشی سے بیٹھ کر کچھ سوچیں تو ان کو اندازہ ہو کہ بھائی ٹرو اچیومنٹس کیا ہیں, ٹرو اچیومنٹس کیا ہیں. اچھا, یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے اپنی عمر اور اپنے تجربے کو دیکھتے ہوئے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں زندگی کے ایک دور میں بہت اہم ہوتی ہیں, زندگی کے اگلے دور میں وہ چیزیں غیر اہم ہو جاتی ہیں, کچھ اور چیزیں اہم ہو جاتی ہیں. اس سے اگلے دور میں وہ چیزیں غیر اہم ہو جاتی ہیں, کچھ اور چیزیں اہم ہو جاتی ہیں. دنیا کی جتنی چیزیں یہ مرنے سے پہلے غیر اہم ہو جائیں گی, کنفرم. اگر ہم انشاءاللہ ایمان پر ہمیں موت کی طرف بڑھ رہے ہیں, مرنے سے پہلے دنیا کی ساری چیزیں غیر اہم ہو جائیں گی. اگر اس وقت ہمارے پاس آگے کے لیے کچھ نہ ہوا تو حسرت بہت زیادہ ہے, جس کو ہم یاس کہتے ہیں. یہ کیا ہو گیا, آگے گنجائش نہیں رہی ہے اور پیچھے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ قابل قدر نہیں ہے, تو بہت مشکل بن جائے گی. لہذا اس سے پہلے کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ حسرت اور یاس کا سامنا کرنا پڑے, اس کو صحیح کر دیں, اس کو صحیح کریں. لہٰذا میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں, مثال کے طور پہ 30s کے اندر, ارلی سے لے کر 30s تک پیسہ انسان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. 40 کے بعد آہستہ آہستہ پیسے کی اہمیت بعض لوگوں کے اندر اور بڑھ جاتی ہے, کافی لوگوں کے اندر ذرا سی کم ہوتی ہے, کچھ اور چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. مثلا رسپیکٹ, مثال کے طور پر سوشل اسٹیٹس, یہ چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. میرا اپنے یہ خیال ہے 50, 55, 60 کے نزدیک آتے آتے یہ سب چیزیں بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آخر میں جو چیز بچ جاتی ہے اس دنیا سے وہ یہ کہ کتنے انسان مجھے واقعی چاہتے ہیں. مجھے یہ لگا ہے بھائی اسسمنٹ یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے, مجھے بھی زندگی گزارنی ہے نا, میں احمقوں کی طرح زندگی تھوڑی گزارنا چاہوں گا کہ آگے جا کے ڈیڈ لاک میں پھنس جاؤں. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ 60 کے نزدیک پہنچتے پہنچتے انسان کے نزدیک جو چیز سب سے اہم رہ جاتی ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں میرے اصلی چاہنے والے کتنے ہیں, بجائے یہ کہ اس جگہ پہنچ کر پھر حسرت کروں کہ پہلے محنت کیوں نہیں کی تھی, ابھی سے کیوں نہ کروں, ابھی سے اپنے چاہنے والے کیوں نہ بڑھاؤں, تاکہ اس وقت کم سے کم اپنی طرف دنیا میں پلٹ کے دیکھوں تو مجھے چند لوگ نظر آئے جو مجھے واقعا اپنے وجود سے چاہتے ہوں. میں نہیں چاہتا میں اس ٹائم کے اوپر اکیلے پن کا احساس کروں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس موقع پر ان چیزوں کے نتائج کو جھیلیں گے جن کے بارے میں اب کچھ نہیں کر سکتے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ایک کسی نے کہا تھا کہ ہم لوگ دولت کمانے کے پیچھے اپنی صحت اور اپنی اولاد کو گنواتے ہیں, پھر جب وہ دولت مل بھی جائے تو اس دولت کو خرچ کر کے صحت اور اولاد کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں, اور دونوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آتا. تو پہلے مرحلے میں غلط فیصلہ کیوں کریں, صحیح فیصلہ کرو, صحیح فیصلے کے ساتھ آگے بڑھے. تو اب یہ 2-3 باتیں ہو گئیں. ایک تو وہ کام
اچیومنٹس کو اپنے چیک کر لیں. دوسری بات یہ ہوئی کہ اپنے اندر ایک